ایک خاتون ایک مفتی صاحب کے پاس آئی، ان سے کہا کہ مجھے فتویٰ دیں کہ میرے شوہر دوسری شادی کر رہے ہیں، وہ دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا بی بی میں یہ فتویٰ نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رائٹ دیا ہے کہ مرد 4 شادیاں کر سکتا، وہ تو پھر دوسری کر رہا ہے، میں کیسے یہ فتویٰ دے سکتا ہوں کہ وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا نہیں جی مجھے نہیں پتا ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے یہ لکھ کے دیں کہ میرا شوہر دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا بی بی میں یہ فتویٰ دے ہی نہیں سکتا، آپ کی جو مرضی پرابلم ہے، مسئلہ ہے، جو مرضی آپ کا معاملہ ہے، میں یہ فتویٰ دے ہی نہیں سکتا، مجھے یہ رائٹ ہی نہیں ہے، میرے مذہب نے مجھے یہ رائٹ ہی نہیں دیا کہ میں کسی شخص کو، کسی عورت کو یہ فتویٰ دوں کہ اس کا شوہر یا وہ شخص دوسری تیسری چوتھی شادی نہیں کر سکتا، جبکہ قرآن نے خود کہا ہے کہ اگر آپ طاقت رکھتے ہو، اگر آپ انصاف کر سکتے ہو تو آپ 2 3 4 جتنی شادیاں آپ کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ اس نے کہا جی نہیں میں آج آپ سے یہ فتویٰ لے کر ہی جاؤں گی۔ اس نے کہا کہ میں اگر بی بی نے جتنا بھی اس سے ہو سکا اس نے کوشش کی، مفتی صاحب نہیں مانے، اس نے کہا کہ میں آپ کے سامنے اپنا نقاب نہیں اتار سکتی، ورنہ میں آپ کو دکھاؤں کہ میں کتنی خوبصورت ہوں، اور میری خوبصورتی میں یہ رائٹ رکھتی ہوں خوبصورت ہونے کی وجہ سے کہ میرا شوہر کسی اور دوسری لڑکی سے، عورت سے شادی نہ کرے۔ تو وہ مفتی صاحب نے سختی سے منع کر کے اس کو بھیج دیا۔ جب وہ عورت چلے گی تو انہوں نے کہا کہ یہ عورت تو چلے گئی لیکن مجھے توحید سمجھا گئی کہ ایک ایسی عورت جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی خوبصورتی کی 0.00001% خوبصورتی دی ہے، وہ عورت یہ سمجھتی ہے، یہ کہتی ہے کہ مجھے یہ رائٹ ہے کہ میرا شوہر میرے علاوہ کسی اور سے شادی نہ کرے۔ تو جو مالک، جو خالق ساری خوبصورتیوں کا جو آنر ہے، وہ کیسے چاہے گا کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگے جائے، اس کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکا جائے۔ یہ ایک بڑی پوائنٹ کی بات ہے۔ جنت ہماری آج کی جو پریورٹی ہے، سب سے پہلے کیا ہے کہ جنت مل جائے ہمیں، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے معافی ملنے کے بعد ہمیں جنت مل جائے۔ لیکن جنتیوں کے لیے جنت بے معنی ہو جائے گی جب اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے۔ ان کے لیے وہ جنت کچھ بھی نہیں ہوگی، وہ کہیں گے یا اللہ تیرے دیدار کے بعد ہمیں یہ جنت کچھ بھی نہیں لگ رہی۔ سبحان اللہ، اتنے خوبصورت اللہ تعالیٰ۔ آج اگر کوئی بندہ کسی وجہ سے کسی سے محبت کرتا ہے نا، کوئی بھی چیز ہے، کہتے ہیں یار فلاں شخص میں خوبصورتی ہے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے میں اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہوں، اس سے محبت ہو رہی ہے، مجھے اس سے پیار ہے، تو جان لے کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اتنا خوبصورت ہے کہ جو ایک ذات جس نے ساری دنیا کی، ساری کائنات کی خوبصورتی پیدا کی ہے۔ آپ ناردرن ایریا میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ دیکھ کے آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آئے گی، اتنی خوبصورتی، جہاں جہاں آپ جائیں گے وہاں آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ جائیں گے۔ لیکن وہاں پہ آپ یہ سوچیں کہ جس ذات نے یہ چیزیں بنائی ہیں وہ خود کتنی خوبصورت ہے، اور آپ کسی کو اس وجہ سے محبت کرتے ہیں، اس وجہ سے اسے پسند کرتے ہیں کہ وہ خوبصورت ہے، تو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ ساری خوبصورتیوں کا جو رائٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ بڑا کائنڈ ہے، بڑا نرم دل ہے، بڑا جو ہے نا تحمل مزاج ہے، بڑا بردبار ہے، برداشت ہے اس میں، تو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ الرحمن الرحیم ہے، الغفار الغفور ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا، اللہ تعالیٰ انتہائی رحم کرنے والا، انتہائی مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک مہربانی کی جو 100% ہے نا، اس میں سے صرف 1% اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سارے لوگوں میں بانٹی ہے، اور 99% اللہ کے پاس ہے۔ تو خود سوچیں کہ اگر ایک ماں کو دیکھتے ہیں، ماں کو کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے، کتنی شفقت ہے، کتنا نرم لہجہ، نرم دل ہے اپنی اولاد کے لیے، لیکن وہ بھی جو جتنا مرضی ہے وہ اس 1% میں سے ہے۔ تو جو 1% آپ کو نظر آ رہا ہے، تو 99% رکھنے والا وہ کتنا رحم دل، نرم دل، اور کتنا جو ہے نا وہ تحمل مزاج اور کتنا برداشت کرنے والا ہے۔ ماں اولاد کی کتنی کتنی غلطیاں کو معاف کر دیتی ہے، کتنی کتنی بڑی اس کی بے ادبی، گستاخی، اس کے سامنے جو ہے اولاد آج کھڑی ہے،
لیکن ماں اس کو برداشت کرتی ہے, اس کو معاف کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اولاد ہے, رحم دل ہے, اللہ تعالیٰ نے رحم دلی ڈالی ہے اس میں. لیکن وہ خود مالک کتنا بڑا رحم دل ہے. اس کے بعد اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ فلاں شخص کی اتھارٹی, اس کی وجہ سے میں اسے پسند کرتا ہوں, اس کی وجہ سے میں اس کے ساتھ اس سے امپریس ہوں, تو جان لے کہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ جو بھی چاہتا ہے, جو بھی میں A to Z ہر چیز آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ جو بھی چاہتا ہے صرف ایک کن کہتا ہے, وہ کام ہو جاتا ہے. اگر آپ دیکھتے کہ فلاں اتھارٹی والا بندہ, فلاں کے پاس بڑا اتھارٹی, بڑی وہ اس کے ٹیکے ہیں بڑے, جو ہے نا وہ جو بھی آرڈر کرتا ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ تو ان سب اس جیسے کروڑوں لوگوں کا مالک ہے, ان کو پیدا کرنے والا, ان کو اتھارٹیز دینے والا ہے. اللہ نہ چاہے تو کسی کو اتھارٹی, کسی کو کسی چیز کی بھی کوئی بھی ایک کہہ لیں کہ آنرشپ نہیں مل سکتی. لہٰذا اللہ تعالیٰ آپ کے ہر لحاظ سے, ہر معاملے سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں.